کوشش کریں۔ تو فرمائے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو فَرَوْحٌ، تو اس کے لیے پھر آرام ہی آرام ہے، وَرَيْحَان، اور اس کے لیے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ دنیا میں بھی ملک الموت اس کے پاس خوشبوئیں لے کر آتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں ہیں۔ وہ قبر میں جائے گا تو اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی خوشبوئیں سونگے گا، وہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا نظارہ کرے گا۔ اور جس وقت عالم حشر میں جائے گا اور پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، پھر تو وہ جائے گا ہی جنت میں۔ تو آرام ہی آرام، خوشبو ہی خوشبو، وجنت نعیم، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت کے اعلیٰ طبقات کے مکین ہیں، جنہیں السابقون الاولون یا المقربون کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یعنی اگر وہ عام جنتیوں میں سے ہو۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جنتیوں کے دو طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، جنہیں المقربون کہا گیا، جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی ہوا، اور ایک وہ جنتی ہے جو عام جنتی ہے جسے اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، وہ بھی آرام میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یعنی عام جنتیوں میں اس کا شمار ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، فَسَلَامٌ لَكَ، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یعنی عام جنتی کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور رب کی جانب سے بھی اس پر سلامتی ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی جانب سے بھی اس پر سلامتی بھیجی جائے گی، اور فرشتے بھی ہر جگہ تحیہ اور سلام کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، ہر جگہ اسے سلامتی ہی کے جملے ملیں گے، اور اطمینان کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں۔ تو گویا جنت کا عام مکین بھی ہو، وہ بھی سلامتی کے ساتھ رہے گا، تو جو جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں ان کے درجات کا تو کیا ہی کہنا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے تھا، الضَّالِّينَ، جو گمراہ تھے، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے، پھر کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔ نزل سے مراد مہمانی، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ پیچھے گزشتہ رکوع میں تفصیل سے اہل جہنم کے حالات اللہ نے بیان فرمائے تھے کہ کس طریقے سے جہنم والے تکلیف میں ہوں گے، تنگیوں میں ہوں گے، تو یہاں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ پانی دنیا میں انسان کے لیے فرحت کی نوید ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جو چیز انسان کے لیے دنیا میں سہولت کا باعث ہے، یہی چیز جہنم میں جا کے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی۔ تو جو دنیا میں سہولت کی چیز ہے، جب وہ آگے جہنم میں تکلیف والی بن جائے گی، تو جو چیزیں دنیا ہی میں تکلیف والی ہیں جیسے آگ وغیرہ، کانٹے ہیں، تو وہ جہنم میں جا کے کتنے تکلیف دہ ہوں گے، انسان خود ہی تصور کر لے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وہ تسلیۃ جحیم، اور دوزخ کا داخلہ ہے۔